عزیزان گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورہ انعام میں فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستاروں کو بنایا، کس لیے؟ تاکہ تم ان کے ذریعے بیابانوں کے اندر اور دریاؤں کی تاریکیوں میں راستے پا سکو۔ تو آسمان کے ستاروں کا ایک بہت بڑا مقصد اللہ نے فرمایا، ایک بہت بڑی حکمت اور غرض و غایت اللہ نے فرمائی، ایک فائدہ بتایا کہ آسمان کے ستارے وہ اس لیے بنائے کہ جب تم سفر کر رہے ہو، راہ بھٹکنے کا اندیشہ ہو، سمت کا تعین نہ ہو، راستے کا تعین نہ ہو اور رہنمائی درکار ہو، تو ان ستاروں سے تمہیں رہنمائی ملے گی۔ رات کی تاریکیوں میں ان ستاروں سے رہنمائی ملے گی، ان کے ذریعے تمہیں اپنا راستہ مل سکے گا۔ تو اللہ کے اس فرمان سے ثابت ہوا کہ ستارے جو آسمان کے ہیں ان سے لوگوں کو رہنمائی ملتی ہے۔ ستاروں کا ایک مقصد رہنمائی حاصل کرنا ہے۔ یہی وہ وجہ تھی کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کے بارے میں، اپنے غلاموں کے بارے میں فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے اصحاب، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستارے ہیں، ان میں سے کسی ایک کی اقتدا بھی کر لو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ تو حضور نے اپنے صحابہ کو ستاروں سے تشبیہ عطا فرمائی، ستاروں کی مانند قرار دیا، کیونکہ فرمایا کہ یہ میرے صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں، رہنمائی اور رہبری کے ستارے ہیں۔ ان میں سے کسی ایک ستارے کے ساتھ اپنا دامن جوڑ لو، اپنا ناطہ جوڑ لو، کسی ایک ستارے کے نقش قدم پر بھی اگر تم چلو گے تو کچھ اور نہیں ملے گا تو صرف اور صرف ہدایت ملے گی۔ ہدایت پا جاؤ گے، رہنمائی پا جاؤ گے، بیڑا پار ہو جائے گا، منزل نصیب ہو جائے گی۔ تو آسمان کے ستارے بھی رہبری کرتے ہیں، وہ آسمان کے ستارے ہیں، اور جو صحابہ ہیں ان کو اللہ نے ہدایت کے ستارے قرار دے دیا۔ آسمان کے ستارے، ان سے رہنمائی رات کے وقت اگر لینا ہو تو جو ان ستاروں سے اپنی سمت کا تعین کرنا جانتے ہیں، وہ ان تمام ستاروں کو ملا کر، جب ان کو ایک ملا کر ان کی ایک شکل، ایک زاویہ، ان کا اس زاویے کے اعتبار سے ان ستاروں کو، تمام ستاروں کو ملا کر ایک کامل شکل کی صورت میں دیکھتے ہیں، تب انہیں رہنمائی ملتی ہے۔
کسی ایک ستارے کی وجہ سے وہ اپنی سمت کا تعین نہیں کر سکتے، وہ تمام ستاروں کو ملا کر اگر وہ دیکھیں گے تو پھر انہیں معلوم ہوگا کہ انہوں نے کدھر جانا ہے، کس راہ پہ جانا ہے۔ لیکن جو صحابہ کو حضور نے ستارے فرمایا تو یہ ستارے ساتھ فرما دیا، یہ تمام کے تمام ہدایت کے ستارے ہیں، اور ان میں اتنی رہنمائی ہے، اتنا نور ہے، اتنا فیض ہے کہ سب کو ملا کر ان کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ دیکھو دیکھنا چاہو، لیکن رہنمائی حاصل کرنے کے لیے ایک ستارہ ہی کافی ہے۔ رہنمائی اور ہدایت پانے کے لیے ایک ستارہ ہی کافی ہے۔ بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، کسی ایک ستارے کے پیچھے بھی چل پڑو گے اور کسی ایک ستارے کے نور بھی اپنی آنکھوں میں اتار لو گے تو ہدایت پا جاؤ گے، رہنمائی پا جاؤ گے۔ دوستو، یہ ستارے آسمان کے ستارے ہیں، ظاہری ستارے ہیں، ان کا فائدہ اہل زمین کو ہے، لیکن جو صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں یہ فرش والوں کے لیے بھی ہدایت ہیں، یہ آسمان والوں کے لیے بھی ہدایت ہے، یہ اہل فرش کے لیے بھی ہدایت ہیں اور اہل عرش کے لیے بھی ہدایت ہیں، یہ عالم ناسوت اس عالم ارضی کے لیے بھی ہدایت ہیں اور مالا اعلیٰ کے لیے بھی ہدایت ہے۔ دوستو، انہی ستاروں آسمان کے جب ستارے آپ دیکھتے ہیں تو کچھ ستارے بڑے ہی پر نور ہیں، ان کا نور بڑا ہی ظاہر و باہر ہے، وہ بڑے ہی نمایاں ہوتے ہیں، ان کا نور سب سے زیادہ نظر آتا ہے، اور کچھ ایسے ستارے ہیں جن کو دیکھتے پہلی نظر میں دیکھیں تو کسی ماہتاب و کسی آفتاب کا گمان ہوتا ہے، ایسے پر نور ستارے ہیں۔ دوستو، یہ صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و اتباع کے ستارے ہیں، صحابیت کے ستارے ہیں۔ ان ستاروں میں سے ایک ستارہ جو سب سے زیادہ پر نور ہے، جو سب سے زیادہ جگمگا رہا ہے، جس کی ہدایت سب سے نمایاں ہے، جس کا جلوہ سب سے نمایاں ہے، وہ ان سب سے روشن ستاروں میں سے جن کی روشنی مثل آفتاب ہے، مثل مہتاب ہے، ان جگمگ جگمگ کرتے ان ستاروں میں سے ایک ستارہ، حضور کے صحابیوں میں سے ایک صحابی، وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جو خلیفہ اول بھی ہیں، خلیفۃ المسلمین، خلیفۃ الرسول ہیں، پہلے خلیفہ راشد ہیں، تاجدار صداقت ہیں۔ دوستو، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مہینہ آپ سے منسوب ہے، آپ کے وصال کا مہینہ ہے، آپ کے عرس کا مہینہ ہے۔ اسی مناسبت سے آج ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ستارے ہیں، جو صحابہ کے ستارے ہیں، جو ہدایت کا نور شمع عشق مصطفیٰ اور شمع ہدایت رسالت سے جنہوں نے روشنی حاصل کی ہے، جنہوں نے فیض پایا ہے، ان ستاروں میں سے ایک بڑے ہی نمایاں، سب سے زیادہ پر نور اور جلوہ بکھیرنے والے ستارے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا آج ہم کچھ ذکر کریں گے۔ دوستان مکرم، آپ کی انفرادی شان جو سب سے زیادہ آپ کو نمایاں کرتی ہے، اللہ اور اس کے رسول نے آپ کا نام ہی صدیق اکبر رکھ دیا۔ صدیق اکبر اللہ اور اس کے رسول کا عطا کردہ نام ہے، اللہ اور اس کے رسول کا عطا کردہ نام ہے۔ آپ کی ذات کو اگر دیکھتے ہیں تو باقی صحابہ میں آپ کی ذات سب سے نمایاں نظر آتی ہے، اس لیے کہ آپ یقیناً انتہائی منفرد اور ممتاز مقام کے حامل بنائے گئے، اور جو آپ کی شخصیت کا نمایاں پہلو، انفرادی پہلو یہ ہے کہ آپ کو آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا انتہائی قرب نصیب ہوا۔
انتہائی رفاقت نصیب ہوئی، ساتھ نصیب ہوا، سفر و حضر میں آقا کے ساتھ رہے، اس نور سے اکتساب فیض کرتے رہے، آقائے دو جہاں کی تربیت میں رہے، ان کی تعلیم میں رہے، ان کی صحبت میں رہے، اور اتنا زیادہ قرب پایا جو دیگر صحابہ کو اگر دیکھیں تو اتنا قرب نصیب نہ ہو سکا۔ اس قرب کی خیرات ملی ہے، اس رفاقت کی خیرات ملی ہے، اور ذات مصطفیٰ کے ساتھ آپ کے اس کمال محبت کی خیرات ملی ہے، اس کمال جان نثاری کی خیرات ملی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جب ذکر فرمایا تو فرمایا اذ یقول لصاحبہ، اللہ نے ذکر فرمایا تو حضور کا صاحب کہہ کر ذکر فرمایا، جب وہ کون؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے صاحب سے فرما رہے تھے۔ تو صاحب صحابی، صاحب کا معنی ساتھی، صاحب فرمایا قرآن مجید کے اندر۔ دوستو 1,24,000 کم و بیش صحابہ ہیں حضور علیہ السلام کے، سب ہی جانثاران رسول ہیں، سب نے حضور کا کلمہ پڑھا، سب نے حضور کا دیدار کیا، سب حضور کی صحابیت کا شرف پا گئے، سب نے حضور کی غلامی اختیار کی، سب حضور کے نقش قدم پر چلنے والے، اطاعت کرنے والے، حضور کو دیکھ کر اپنے صبح و شام گزارنے والے، حضور کی صحبت میں بیٹھنے والے، حضور کی تعلیم و تربیت پانے والے، سارے صحابہ کو یہ شرف ملا، حضور کا ساتھ ملا، حضور کی صحبت ملی، حضور کا ظاہری دیدار ملا۔ لیکن قربان جائیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ میں سے کسی بھی صحابی کو عنایت نہیں فرمایا، اگر فرمایا تو حضرت صدیق اکبر کو فرمایا۔ کسی بھی صحابی کا ذکر اللہ نے قرآن میں صاحب کہہ کر نہیں کیا۔ جو صحابیت کا ٹائٹل ہے، جو صحابیت کا عنوان ہے، جو صحابیت کا خطاب ہے، جو صاحب کا خطاب ہے، یہ قرآن مجید کے اندر اللہ نے کسی بھی صحابی کو یہ شرف عطا نہیں کیا۔ یہ شرف اگر ملا ہے، یہ شرف اگر عطا ہوا تو صدیق اکبر کو عطا ہوا۔ اذ یقول لصاحبہ، جب وہ فرما رہے تھے اپنے صاحب سے۔ دوستان مکرم، قرآن میں صاحب کا، صحابی کا، حضور کے ساتھی کا ٹائٹل اور خطاب ملنا دوستو کتنا بلند منصب ہے، کتنا بلند مقام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صدیق اکبر بے مثل اور بے یکتا ہیں۔ اس مقام تک پہنچنے کے لیے کہ صحابیت کا ٹائٹل ملے کہ کوئی صحابی بھی صحابیت کے اس درجہ کمال کو پہنچتا نظر نہیں آیا، تو دوستو پتہ یہ چلا کہ یہ منصب، یہ مقام کے قرآن میں اللہ صاحب کہہ کر اور حضور کا صحابی کہہ کر یہ شرف بخشے، اس کے لیے صدیق اکبر بننا پڑتا ہے دوستو۔ اور صدیق اکبر بننے سے نہیں بنے، بنائے جانے سے صدیق اکبر بنے ہیں۔ اور یہ سارا شرف، یہ کمال، یہ اعزاز، یہ بلند مقام کیسے ملا؟ یہ حضور کے قرب کی برکت سے ملا ہے، حضور کے انتہائی ان کے قریب ہونے، ان کا رفیق ہونے کے سبب ملا ہے۔ دوستان مکرم، یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی اطاعت میں، حضور کی غلامی میں، حضور کی محبت میں، حضور کی اطاعت اور اتباع کے اندر، حضور کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے اندر، اپنا جان و مال نثار کرنے کے اندر، آپ یعنی حضرت صدیق اکبر تمام صحابہ کے پیشوا نظر آتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر آپ کے مختلف حوالوں سے، مختلف اعتبارات سے
صدیق اکبر کی شان کو بیان فرمایا ہے۔ حضور علیہ السلام کی عظمت و شان کے پہلوؤں کو اور اداؤں کو جس طرح اللہ رب العزت قرآن مجید میں بیان فرماتا ہے، تو جیسے جیسے صدیق اکبر قرب مصطفیٰ کے تصدق سے، صحبت مصطفیٰ کے تصدق سے جیسے دین و ایمان میں تقوی و پرہیزگاری میں کمال حاصل کرتے چلے گئے، اللہ بھی آپ کو دیکھ رہا تھا، وہ اپنے حبیب کو دیکھتا ہے۔ قرآن میں فرمایا وَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے حبیب آپ ہر وقت ہماری خاص نگاہوں میں ہوتے ہیں۔ تو خاص نگاہوں میں جب حضور تھے، رہے، تو ان کی رفاقت کس کو حاصل تھی؟ حضرت صدیق اکبر کو حاصل رہی۔ تو گویا حضور کی معیت کا فیض اور حضور کی معیت کا صدقہ صدیق اکبر کی اللہ کی خاص نگاہوں میں رہے، صدیق اکبر بھی اللہ کی خاص توجہات میں رہے، خاص نگاہوں میں رہے۔ اس لیے جس طرح اللہ نے اپنے حبیب کا ذکر فرمایا، ان کی اداؤں کا ذکر فرمایا، ان کے اعمال کو دیکھ کر آیات کو نازل فرمایا، اسی طرح صدیق اکبر جو حضور علیہ السلام کے لیے اپنی محبتوں کا اظہار کرتے چلے گئے، اللہ بھی قرآن میں ان کی شان اور ان کی عظمتوں کو بیان کرتا چلا گیا۔ دوستار مکرم، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے حضرت بلال حبشی جو انتہائی ظلم و ستم کا نشانہ بن رہے تھے، غلام تھے، کافر سردار ان پر ظلم ڈھا رہا تھا، انہیں ایمان کی طرف، توحید کی طرف جانے سے روک رہا تھا، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منہ مانگی قیمت دے کر حضرت بلال کو آزاد فرمایا۔ منہ مانگی قیمت دے کر، عام معمول سے بڑھ کر انہوں نے جو قیمت مانگی گئی وہ عطا کی اور حضرت بلال کو آزاد کروا دیا۔ اب آپ کا یہ عمل وجہ کیا تھی کہ وہ بھی اسی شمع عشق رسالت کے پروانے تھے کہ جس کے دیوانے خود صدیق اکبر تھے۔ تو اس دینی و ایمانی سنگت اور اخوت کا تقاضا آپ نے یہ عمل کیا، اور اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ کے اندر، اللہ کی نگاہوں میں یہ عمل کتنا محبوب قرار پایا کہ اس کا ذکر اس نے قرآن مجید میں فرما دیا۔ ارشاد فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، فرمایا اس جہنم سے، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اس جہنم سے ضرور بھی ضرور بچا لیا جائے گا۔ کس کو؟ الاتقی، اس کو جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے۔ الاتقی الذی، سب سے بڑا پرہیزگار ہے۔ یؤتی مالہ یتزکی، جو اپنا مال اس لیے دیتا ہے تاکہ پاکیزگی حاصل کرے، اپنے جان و مال کی، اپنے ظاہر و باطن کی پاکیزگی حاصل کرے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تو بالواسطہ طور پہ حضرت صدیق اکبر کے لیے سب سے بڑی خوشخبری سنا دی کہ صدیق اکبر وہ ہیں جن کو جہنم کی آگ سے خلاصی عطا کر دی گئی ہے، وہ دوزخ کی آگ سے خلاصی اور نجات کا مجدہ اللہ نے سنا دیا۔ کیا معنی ہوا کہ اس آیت میں جہاں خلاصی کا مجدہ سنا دیا تو بالواسطہ طور پر جنت کی بشارت عطا کر دی۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، دوستو تقوی اور پرہیزگاری، تمام صحابہ تقوی اور پرہیزگاری کا پیکر تھے، ایک سے ایک بڑھ کر تھے، تقوی اور پرہیزگاری کی کے چراغ تھے، لیکن قرآن مجید میں اتنے اعلیٰ الفاظ کے ساتھ کسی کے تقوی کو بیان نہیں فرمایا گیا۔ متقی، سادہ متقی نہیں کہا گیا، الاتقی، یعنی وہ جو پرہیزگاروں میں بھی سب سے بڑے پرہیزگار ہیں، جو متقیوں کے بھی سردار ہیں، وہ صدیق اکبر ہیں۔ دوستو
تقوی اور پرہیزگاری یہ دین و ایمان کا جوہر ہے۔ جتنے بھی بزرگان دین اور اولیاء کاملین جن کا ہم ذکر کرتے ہیں، ان کے سب سے انفرادی، ان کی ذات کا، ان کی سیرت کا خاصہ ان کا تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ دوستو، اسی لیے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ کے نزدیک سب سے معزز، سب سے پرہیزگار کون ہے؟ جو تم میں سب سے معزز وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ یہ قرآن مجید میں فرما دیا۔ تو تقوی اور پرہیزگاری اللہ کی بارگاہ میں معزز ہونے کا پیمانہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کا قرب پانے کا، اس کا تقرب حاصل کرنے کا، اس کی بارگاہ میں قدر و منزلت پانے کا معیار کیا ہے؟ تقوی اور پرہیزگاری۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، صحابہ سارے ہی تقوی و پرہیزگاری کا پیکر ہیں، لیکن صدیق اکبر وہ ہیں جو تمام پرہیزگاروں سے بڑھ کر پرہیزگار ہیں، جو تمام متقین کے سردار ہیں۔ تو اللہ کی ان دونوں آیات کو سامنے رکھ کے سمجھ آ گئی کہ پھر پوری امت کے اندر جو سب سے زیادہ اللہ کو عزیز ہیں، مقرب ہیں، معزز ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جو سب سے زیادہ حضور کی امت میں سب سے زیادہ عرفہ و اعلیٰ ہیں، وہ کوئی اور نہیں، وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں، کیونکہ آپ سب سے بڑے پرہیزگار قرآن نے کہا، اور ادھر کہا کہ پرہیزگاری کا اللہ کی بارگاہ میں معزز ہونے کا معیار پرہیزگاری ہے، جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے وہ سب سے بڑا معزز ہے۔ تو صدیق اکبر سے بڑا پرہیزگار تو قرآن کی زبان میں کوئی اور نہیں ہے، تو معلوم ہوا کہ امت میں سب سے افضل مقام اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ دوستو، یہ سارا فیض کیا ہے؟ یہ ساری شانیں یہ کیا ہیں؟ یہ شان مصطفیٰ کی خیرات ہے، یہ حضور کے صدقے یہ عنایت ہو رہی ہے، یہ حضور کی رفاقت کا فیضان ہے، یہ حضور کے قرب میں رہنے کا فیضان ہے، یہ حضور کے لیے اپنے تن من دھن سب کی پوری ظاہر و باطن کی بازی لگا دینے کا فیضان ہے جو حضرت صدیق اکبر کو ملا ہے۔ دوستان مکرم، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے جب غار ثور میں حضرت صدیق اکبر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر ہجرت کرتے ہیں اور راستے میں غار کے اندر قیام پذیر ہوتے ہیں، تو وہاں یہ قرب، یہ رفاقت اپنی معراج کو پہنچ جاتی ہے کہ وہاں صرف اور صرف آقائے نامدار نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور دوسرے صدیق اکبر ہیں، کوئی تیسرا نہیں ہے۔ یہاں یہ قرب، یہ رفاقت اپنی معراج، اپنے نقطۂ کمال کو پہنچتی نظر آتی ہے۔ دوستان مکرم، وہاں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے غار میں داخل ہوتے ہیں، حضور کی رفاقت میں، حضور کی معیت میں، اور پہلے غار کی صفائی کرتے ہیں، اچھی طرح سے صاف کرتے ہیں، ہر طرح کی نقصان دہ چیز سے غار کو پاک کرتے ہیں، پھر حضور کو اندر لے کر جاتے ہیں، پھر حضور کو اندر لے کر جاتے ہیں۔ اور دوستو، یہاں حضرت صدیق اکبر نے اپنی تسلی کر لی، غار کا معائنہ کر لیا، اپنی طرف سے پوری کوشش کر لی کہ کوئی ایسی شے نہ ہو جو میرے محبوب کے لیے نقصان کا باعث بنے، تکلیف کا باعث بنے۔ تو فکر مند جہاں حضور کی رفاقت میں تھے، غار کے اندر حضور کے ساتھ ساتھ ان کی صحبت کے جلووں کا مزہ لے رہے تھے، ان کی سنگت کی حلاوتوں کا مزہ لے رہے تھے، وہیں پر حضرت صدیق اکبر ابھی پورے اعتبار سے پوری طرح سے مطمئن نہیں ہوئے تھے، فکر مند تھے کہ کہیں دشمن پیچھے سے آ کے تعاقب کرتا ہوا غار کے دہانے تک نہ پہنچ جائے، کہیں کوئی اور شے
کوئی مضر شے، کوئی موذی شے، کوئی موذی جانور کہیں سے نکل کر نہ آ جائے، اس شش و پنج میں ہیں، اس پریشانی میں ہیں، اس ٹینشن میں ہیں، یہ حضور کی محبت کے سبب ہے، حضور کے پیار کے سبب ہے، حضور کے عشق کے سبب ہے۔ حضور محبوب جو ہوئے تو محبوب جو محبت کرنے والا ہے وہ محبوب کو کسی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، کسی پریشانی میں نہیں دیکھ سکتا۔ اور پھر یہ سارے منظر کو دیکھ کے حضور نے آپ کی کیفیت کو بھانپ لیا، فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر غم نہ کیجئے، غم نہ کرو، رنجیدہ اور حزن و ملال نہ کرو، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور جب یہ الفاظ آقائے دو جہاں کی زبان اقدس پہ جاری ہو رہے تھے، ادھر سے اللہ آیت نازل فرما رہا تھا، ارشاد فرمایا کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ غار ثانی اثنین، فرمایا دو میں سے دوسرے، دو کے دوسرے، کس کو فرمایا؟ حضرت ابو بکر صدیق کو فرمایا۔ ثانی اثنین، دو کے دوسرے، تو دو ہی لوگ تھے، دو کے دوسرے فرما کر رب کائنات نے واضح فرما دیا کہ پہلے کون ہے؟ اول مصطفیٰ ہے، ثانی صدیق اکبر ہے۔ دو میں سے پہلے خود آقائے دو جہاں ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ دونوں کی سنگت جو ہے اس رب کائنات کو جب اس نے یہ دیکھا، چشم فلک نے دیکھا تو کتنی پسند آئی، کتنی محبوب گزری، اللہ کو کتنا پیار آیا کہ ان دونوں کو ایک ہی لفظ کی، ایک ہی آیت کی لڑی میں پرو کے کیسے خوبصورت انداز میں فرمایا ثانی اثنین، دو کے دوسرے۔ پہلے یعنی اول کون ہے؟ اول وہ خود حضور آقائے دو جہاں ہے، اور دوسرے ثانی کون ہیں؟ وہ ان کے صحابی، وہ ان کے غلام، وہ ان کے جانثار رفیق حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تو اول حضور ہوئے، ثانی صدیق اکبر قرار دے دیے گئے، سمجھا دیا کہ ہر شعبے میں حضور اول ہیں اور بعد میں آنے والے صدیق اکبر ہیں۔ دین و ایمان کی بات ہو، خلافت کی بات ہو، ہدایت کی بات ہو، سفر کی بات ہو، حضر کی بات ہو، ہجرت کی بات ہو، ہر حوالے سے اگر اول مصطفیٰ ہیں تو ثانی حضرت ابو بکر صدیق ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو دوستو یہ مرتبہ ثانی اثنین فرما کر اللہ نے صدیق اکبر کو دیا، اور وجہ کیا ہے؟ وجہ کوئی اور نہیں ہے، وہ فقط اور فقط حضور کی غلامی ہے، حضور کا ساتھ ہے، حضور کی صحبت ہے۔ اور پھر اذ یقول لصاحبہ، ادھر حضور نے حضرت ابو بکر صدیق کو تسلی دی، وہی الفاظ اللہ نے آیت بنا کر نازل فرما دیے کہ جب وہ اپنے صاحب سے فرما رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، حزن نہ کرو، بے شک اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے، اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ حضور تسلی دے رہے ہیں۔ دوستو یہاں پر حزن کا لفظ استعمال کیا، لا تحزن، قرآن پاک میں حضور کے کلمات کیا ہیں جو آیت کا حصہ بن گئے؟ لا تحزن، حزن نہ کرو، غم نہ کرو۔ اور ادھر اگر ہم ایک اور مقام پر دیکھتے ہیں تو ارشاد فرمایا، یہ جو لفظ حزن ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ کے ولی وہ لوگ ہیں جن پر نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غم کرتے ہیں، نہ وہ غمگین ہیں، نہ ان پر کوئی خوف ہے نہ ان پر کوئی حزن ہے۔ یہ اولیاء کی شان ہے، امت کے جو ایک ولی ادنا درجے کا امت میں ولی ہے حضور کی،
وہ اس شان کا حامل ہے کہ نہ اس پر کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہے. یہ قیامت تک کے امت مصطفیٰ کے ولیوں کی یہی شان رہے گی. جو آج ولی ہیں ان کی بھی یہ شان ہے, جو کل کے دن سے قیامت تک آنے والے ہیں ان کی بھی یہی شان ہے کہ ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہیں. لیکن بات یہاں ہو رہی ہے کس ہستی کی, جو امت میں سب سے بڑھ کر پرہیزگار ہے, جو تمام صحابہ کے سردار ہیں, تمام ولیوں کے سردار ہیں, جو تقوی و پرہیزگاری میں کل امت محمدیہ کے سردار ہیں. وہ کون ہیں؟ وہ حضرت صدیق اکبر ہیں. اور حضور فرما رہے ہیں, اللہ نے قرآن میں اسے آیت بنا دیا کہ لا تحزن, حزن نہ کر. ادھر ولیوں کی شان یہ ہے کہ ان پر غم نہیں ہے, یہاں حضور فرما رہے ہیں لا تحزن. کیا مطلب؟ وہاں ولیوں پر حزن نہیں ہے, یہاں صدیق اکبر کو سامنے ان کے اندر حضور حزن کو دیکھ رہے ہیں تو سمجھ کے آیا وہ حزن اور ہے, یہ حزن اور ہے. وہ غم اور تھا, یہ غم اور ہے. وہ کون سا غم ہے؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. وہ دنیا کا خوف ہے, وہ دنیا کا غم ہے. ولیوں پر نہ دنیا کا کوئی خوف ہوتا ہے, نہ دنیا کا کوئی غم ہوتا ہے, نہ آخرت کا کوئی غم ہوتا ہے. لیکن یہاں حزن کون سا ہے؟ یہاں محبت کا غم ہے. لا تحزن ان اللہ معنا. اصل میں جو حضرت صدیق اکبر جس غم کی کیفیت سے گزر رہے ہیں وہ کوئی دنیاوی غم نہیں ہے, وہ اپنی ذات کا غم نہیں ہے. وہ کس کا غم ہے؟ وہ محبت مصطفیٰ کا غم ہے, وہ محبوب کا غم ہے کہ کہیں میرے محبوب کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے. وہ عاشق صادق, وہ محب, وہ دیوانہ کس کیفیت سے گزر رہا ہے؟ لا تحزن, وہ حزن کی کیفیت سے گزر رہا ہے, وہ پریشانی کی کیفیت سے گزر رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو, کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ میں اپنے محبوب سے کہیں جدا نہ ہو جاؤں, اپنے محبوب سے کہیں اپنے آقا سے بچھڑ نہ جاؤں. یہ بچھڑنے کا غم ہے. یہ محبوب سے جدائی کا, محبوب سے ہجر کا, محبوب سے دوری کا غم ہے جو حضرت صدیق اکبر جس کیفیت میں مبتلا ہیں. اور یہ غم اللہ نے صرف اور صرف حضرت صدیق اکبر کی شان ہے کہ آپ کے واسطے سے اللہ نے امت کو بتا دیا کہ غم اور حزن صرف دنیا کا نہیں ہوتا بلکہ محبت مصطفیٰ اور عشق رسول بھی وہ ایسی شے ہے جو دلوں میں غم پیدا کر دیتی ہے, جو دلوں میں حزن پیدا کر دیتی ہے. جو دیوانے ہوتے ہیں بارگاہ رسالت کے, وہ جہاں دیوانے ہوتے ہیں وہ وہیں پر مرض عشق مصطفیٰ کے بیمار بھی ہوتے ہیں. وہ اسی حضور کی محبت اور حضور کی چاہت کے غم میں بھی مبتلا ہوتے ہیں. وہ غم کوئی اور نہیں ہوتا, وہ غم یہی ہوتا ہے کہ کبھی ہمارا محبوب ہمارے آقا ہم سے ناراض نہ ہو جائے, کہیں ہم سے کوئی ایسی بات سرزد نہ ہو جائے کہ ہم کہیں اپنے آقا و مولا سے دور نہ ہو جائیں, کہیں دوریاں نہ پیدا ہو جائیں. ارے یہ غم وہ ہے, اور قربان جائیں اللہ نے اس غم کا اگر ذکر کیا ہے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے حوالے سے کیا ہے. تو قرآن کے الفاظ کو اگر دیکھیں تو واضح طور پر جو سب سے پہلے حضور کے عشق و محبت کے غم میں ہمیں نظر آتے ہیں وہ کوئی اور نہیں, وہ تمام صحابہ کے سردار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. دوستو یہ شان اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر تمام صحابہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیں بھی محبت رسول کا غم پالنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.